تقدیر کے بارے میں ایک مسلمان کے ذہن میں کیا شرعی تصور ہونا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث کریمہ کا مضمون بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تختی پیدا فرمائی اور ایک قلم پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی یا رب کریم کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ تو بحکم الہی بعطائے الہی اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ میں نے مثلا زندگی میں جو کچھ کرنا تھا، جو کھانا تھا، پینا تھا، سارا جو اعمال کرنے تھے سب اس قلم نے لکھ دیے۔ اس طرح ہر انسان کے بارے میں لکھ دیے۔ میں نے جو اچھے عمل کرنے تھے قلم نے لکھا کہ یہ اچھے عمل کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ میں نے کوئی برا عمل کرنا ہوگا تو قلم نے لکھا کہ یہ برا عمل کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، عوام ہماری یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وہ لکھوا دیا، اب بندوں کو مجبور کر دیا کہ اس لکھے ہوئے کے مطابق عمل کرو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا بندوں نے کرنا تھا ویسا اللہ نے لکھوایا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے بغیر بندوں کی آئندہ زندگی پہ نگاہ فرمایا، اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کے لیے یوں لکھو لکھو لکھو، اب کہا مجبور کر دیا اب اس پہ عمل کرو۔ اگر ایسا ہوتا تو واقعی پھر چور کہہ سکتا تھا کہ میری قسمت میں چوری لکھوائی تبھی تو میں کر رہا ہوں۔ زانی معاذ اللہ کہہ سکتا تھا کہ میری قسمت میں پہلے اللہ نے زنا لکھ دیا تھا تبھی تو میں نے کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ بھی یوں ہوگا، اس کو میں سمجھاتا بھی ہوں ایک مثال کے ذریعے کہ دیکھیں جو لکھا ہے ویسا ہم نے کرنا تھا، ایسا نہیں کہ جو اس نے لکھ دیا ویسا ہمیں کرنا ہے، یعنی جو ہمیں کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا۔ ایسا نہیں کہ لکھ کر ہمیں مجبور کیا ہو۔ یہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ کمپنی نے ایک پین بنایا جس میں اتنی سیاہی ڈالی ہے کہ وہ 6 مہینے تک چلے گا، پھر وہ پین بند ہو جائے گا۔ تو اب وہ کمپنی نے جب یہ پین میرے پاس آیا تو میں نے اس پہ لکھ دیا یہ پین 6 مہینے تک چلے گا۔ تو بتائیے میرے لکھنے کی وجہ سے چلے گا یا پہلے ہی اس نے چلنا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے میں لکھوں نہ لکھوں وہ 6 مہینے تک چلے گا۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ وہاں لکھتا نہ لکھتا، جو بندوں نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی تھا۔ بس اتنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی علمی وسعت کے اظہار اور اپنی قدرت کے اور عظمت کے اظہار کے لیے ایک لوح محفوظ پہ سب کچھ لکھوا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنا قادر مطلق ہے، اس کی علمی وسعت اتنی زیادہ ہے، وہ غیوب کا ایسا جاننے والا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے تھے ابھی حالانکہ تم پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اور سب کا سب لکھ دیا۔ لہٰذا اب جو لوح محفوظ پر لکھا گیا اس کو ہم دو چیزوں میں یا 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بعض تو لکھا ہوا ایسا ہے کہ ہم اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، یعنی اس میں مجبور محض ہیں۔ کون کب پیدا ہوگا، جو اللہ نے لکھا اسی کب پیدا ہوگا، اسی وقت پیدا ہوگا، اور کس مقام پر پیدا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مقام بدل دیں یا تاریخ پیدائش بدل دیں، نہیں ہو سکتا، اسی ٹائم پیدا ہوں گے۔ کون کس وقت مرے گا، یہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ کوئی اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح کون کتنا رزق حاصل کرے گا، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی اور کب ہوگی، رشتے بھی اللہ نے ایسی مقرر فرما دیے۔ ان چیزوں کے بارے میں ایسا لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں مجبور محض ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم تدبیر اختیار کرتے ہیں، رشتوں کے لیے تلاش کیا جاتا ہے اور پھر کہیں شادی ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تلاش کر کر کے خواتین ہماری بہنیں تھک جاتی ہیں اور لڑکی محلے میں سے مل جاتی ہے، تو بولتی ہیں ارے تو بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، ہم تو پورے محلہ تلاش کر کے آ گئے، پورے شہر کو ہم نے تلاش کر لیا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں ہماری قدرت و اختیار بالکل نہیں ہوتا، ہم اس کو بدل نہیں سکتے ہیں، ہاں تدبیر اور کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو مجبور کر دیا گیا، وہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے یا دوسری صورت یہ ہے، دوسری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو کلی طور پہ مختار بنایا۔ یہ عموماً ہوتا ہے اچھے اور برے اعمال اور افعال میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے راستے اور اسباب مہیا فرما دیے، اسی طرح گمراہی کے راستے، گمراہی کے اسباب بھی پیدا فرما دیے۔ یہ دونوں ہماری آزمائش کے لیے ہیں، اور اب ہمیں کلی طور پہ ٹوٹل اختیار دے دیا کہ چاہو تو ایمان اختیار کرو، تمہاری مرضی ہے، کفر اختیار کرو، ایمان اختیار کرو گے انعام ملے گا، کفر اختیار کرو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، یہ عمل کرو گے تو برائی ملے گی۔ اب اس میں ہمیں کلی اختیار ہے، ہم چاہیں تو ہدایت اختیار کریں، چاہے تو ہم برائی اختیار کر لیں معاذ اللہ، یا گمراہی اختیار کر لیں، اس میں اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا۔ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے تو اب آپ کو واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی بھولے بھالے ہمارے نوجوان کا یہ کہنا کہ اگر اللہ نے میری قسمت میں چوری نہ لکھی ہوتی تو میں کیوں کرتا۔ ارے بھولے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ کر تجھے مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے، گمراہی کے اسباب مہیا فرمائے، اور تجھے اختیار دے دیا کہ ان میں سے جس کو چاہے اختیار کرو۔
پھر اللہ نے زندگی پہ تیری نگاہ ڈالی، آئندہ زندگی میں تو کیا کرے گا، تو دیکھا کہ آپ نے چوری کو اختیار کیا اپنے قدرت و اختیار سے، بس وہ اللہ نے وہاں لکھ دیا کہ یہ اپنے قدرت و اختیار سے چوری کو اختیار کرے گا. تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے آپ مجبور نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو قدرت و اختیار دیا گیا، آپ نے غلط چیز کو اختیار کیا. اگر ہم یہ بات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہزاروں وساوس سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا انسان مکمل طور پہ خود مختار ہے یا مجبور محض ہے؟ فرمایا اپنی ایک پاؤں اٹھا لو. وہ کھڑا ہوا تھا، اس نے ایک پیر اٹھا لیا. فرمایا اب دوسرا بھی اٹھاؤ. کہا کہ حضور اٹھاؤں گا تو میں گر جاؤں گا. فرمایا بس یہ تمہاری بات کا جواب ہے کہ تمہیں کچھ تو اللہ نے اختیار دیا ہے اور کچھ تمہیں مجبور بنایا. اگر مکمل خود مختار بننے کی کوشش کرو گے تو گر جاؤ گے، مکمل مجبور بننے کی کوشش کرو گے تب بھی گزارا نہیں ہوگا. تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے.